اس کی کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ پچھلا پورا سال سیاست اس بنیاد پہ کی کہ امریکہ نے مجھے اقتدار سے نکالا، لیکن اس وقت زلمے خلیلزاد بھی ان کے لیے بے چین ہیں، ان کے درجنوں سینیٹرز بھی ان کے لیے بے چین ہیں، اور ان کے یعنی اتنی بے چینی ماضی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اور سوشل میڈیا بھی یا ایون جو عام میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی، وہ امریکہ کا، وہ عمران خان کے حق میں سب سے زیادہ اس وقت پریشان ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ تو یہی ہے کہ امریکہ کو 2002 سے لے کے آج تک افغانستان میں جو ساری صورتحال ہوئی، امریکہ کا نشانہ صرف ایک ہی ادارہ تھا جس کا نام پاک فوج ہے. امریکہ کسی کی باتیں سن کر کسی کے خلاف نہیں ہوتا. امریکہ نے اگر کسی کے خلاف ہونا ہے تو وہ ان کا عمل دیکھتا ہے. اور امریکی سینیٹرز، امریکی حکومت بار بار بول چکی ہے کہ افغانستان میں ہمارے ساتھ جو ہوا اس کی ذمہ دار پاک فوج ہے. تو امریکہ نے آبویسلی خان صاحب کی ایک سپورٹ کرنی تھی اور ان کے بیانیے کی حمایت کرنی تھی. یہ چیز ہمیں ایک نظر بھی آتی ہے. لیکن اس پہ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، اس میں سر یہ ہے کہ آج کا جو سوشل میڈیا ہے وہ مکمل الگوریدمز کے اوپر رن ہوتا ہے. اس کو کوئی آپ پیسے دے کر یا کوئی اسپیسیفک لوگوں کو بھرتی کر کے آپ سوشل میڈیا نہیں چلا سکتے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کا اس وقت سوشل میڈیا کا جتنا بھی بیانیہ ہے وہ ٹویٹر کے سین فرانسسکو میں موجود سرورز طے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو ہم نے کیسا مواد دکھانا ہے. تو جب ایک طرف امریکی سینیٹرز آپ کی حمایت کرتے ہیں تو ٹویٹر کے جو الگوریدمز ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو فوج کے مخالف چیزیں زیادہ سے زیادہ دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی ہی فوج کے خلاف ایک بیانیہ بنے اور لوگوں میں خانہ جنگی یا اشتعال کی کیفیت پیدا ہو. اور یہ جو صورتحال ہے یہ صرف ہمیں پاکستان میں نظر نہیں آتی. اس سے پہلے عرب اسپرنگ میں جتنے بھی ممالک تھے وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی پہلے آگ لگائی گئی. سان فرانسسکو کا جو سرور ہے وہاں پہ لگا ہوا، اس کے کردار کو میں نہیں سمجھ سکا. آپ جانتے ہیں میں اس دنیا سے میں واقف آپ کو نہیں ہوں. تھوڑا سا سمجھا دوں کہ ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر پلیٹ فارم کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اس پر زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. چاہے وہ فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ہمارا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اس مقصد کے لیے وہ پلیٹ فارم کیا کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی عمومی جو رائے ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، اور وہ اس میں سے اپنی مرضی کا جو ایجنڈا ہوتا ہے جس پہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم یہ موضوع لوگوں کو زیادہ دکھائیں گے تو لوگ ہمارے پلیٹ فارم پہ زیادہ وقت گزاریں گے، وہ دکھانا شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہماری جو چیزیں ہیں ان کا جو تعین ہے کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے، وہ یہ سوشل میڈیا سروس کر رہی ہیں. اب جیسے ٹویٹر پر پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ صرف ان لوگوں کی ٹویٹس دیکھ سکتے تھے جن کو آپ فالو کرتے ہیں، لیکن آج کل آپ اپنا ٹویٹر کھولیں تو آپ کو ان لوگوں کے ٹویٹس نظر آتے ہیں جن کو آپ فالو نہیں کرتے. تو یہ کون تعین کرتا ہے کہ میں نے کس کو دیکھنا ہے اور کس کو نہیں دیکھنا؟ یہ ٹویٹر کے سرورز وہاں پر تعین کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ٹک ٹاک نے یہ جو 9 مئی کا سارا واقعہ ہوا اس میں ٹک ٹاک کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے. اور امریکہ میں پراپر انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی، اور اس میں جب ٹک ٹاک کے انہوں نے سی ای او کو بلایا تو انہوں نے اس کو یہ بولا کہ امریکہ میں جو لوگوں کو ٹک ٹاک پر مواد نظر آتا ہے اس میں ناچ گانا ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے چین میں دیکھا تو چین پہ ٹک ٹاک پہ جو لوگوں کو ایک مواد نظر آتا ہے اس میں تعلیم و تربیت دکھائی جاتی ہے. تو ایسا فرق کیوں ہے کہ امریکہ کے الگوریدم مختلف ہیں اور چین کے الگوریدم مختلف ہیں؟ اور صافی صاحب کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے چین نے، روس نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بنائے ہیں؟ نہیں تو وہ بھی ٹویٹر، یوٹیوب اور فیس بک کا استعمال کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان پلیٹ فارمز کا بڑا کردار ہے اور یہ کسی بھی وقت پاکستان میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں. اچھا، یعنی یہ صرف ایسا نہیں، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی نہ فیس بک کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے، بس جو اس میں اس کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہوتی ہے. اسی طرح ٹویٹر کا ہے، اسی طرح باقی ٹک ٹاک وغیرہ ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو چلانے والے اس میں ٹرینڈ سیٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی، مطلب یہ کہ یہ کوئی انسان اس ٹرینڈ کی تعین نہیں کر رہا. اب چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے تو اب ان کے وہ پراپر سسٹمز بنے ہیں جو کہ ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا پسند کرتے ہیں، کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں، کیا چیز نہیں دیکھنا چاہتے، اور پھر وہ وہی چیز جو کہ وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. اور یہ جو فینومینا ہے یہ صرف اس حد تک نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا رول آج کل ڈیجیٹل جو ایک مانیٹائزیشن کا عمل آیا ہے اس کا بھی ہے. کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوورسیز سپورٹروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو یوٹیوب پر وہی اشتہار جو کہ پاکستانیوں کو دکھایا جاتا ہے اس کا ریٹ امریکہ میں جس کو اشتہار دکھایا جائے گا اس سے 10 گنا کم ہوتا ہے. تو ایک جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں یا ڈالتے ہیں ان کے لیے ایک لالچ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی ویڈیو ایک خاص جماعت کے حق میں بنائیں گے تو اس کو جب ان کے اوورسیز سپورٹر دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ پیسے آئیں گے. اب 9، 10 اور 11 مئی کے دوران ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں، انہوں نے 1 کروڑ روپیہ صرف جعلی خبریں دے کر کمایا.
اور یہ بھی پاکستان میں ہوا ہے. اب اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے یوٹیوبرز ہیں, ایسے صحافی ہیں جو کہ جان بوجھ کر ایسی غلط خبریں پھیلاتے ہیں ایک جماعت کے حق میں, اور ان کا جو ریونیو ہے مہینے کا 2 کروڑ 2.5 کروڑ 1 کروڑ 30 لاکھ 40 لاکھ اس حساب سے بن رہے ہیں. تو مجھے اچھا بتائیں کہ وہ کیسے یوٹیوب دوسری اگر بات آپ کا پاکستان میں دیکھا جائے تو اس کا ریٹ کم ہے, جی جی لیکن اگر وہ امریکہ اور یورپ میں دیکھا جائے تو ادھر پیمنٹ زیادہ ہوتی جی, ہے, ادھر یہاں سے تقریباً 10 گنا زیادہ پیسے ملتے ہیں آپ کو, 10 گنا زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو یہ اس لیے زیادہ تر جو ویسٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو انہوں نے یہ دوسرا مخالف بیانیہ لیا ہوا ہے. جی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا آپ کا ایک پورا ایک ڈائنامک افیکٹ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ کو الگوریدم پروموٹ کر رہے ہیں, ایک طرف آبویسلی آپ نے سوشل میڈیا ٹیمیں بھی رکھی ہوئی ہیں, ایک طرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی حمایت کرتے ہیں ان کے لیے پیسے کمانے کا عمل بہت آسان ہو جاتا ہے. مطلب صافی صاحب میں آپ کو آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں آج تحریک انصاف کی حمایت شروع کروں تو میں یوٹیوب سے 20 لاکھ 30 لاکھ ماہانہ آرام سے نکال سکتا ہوں, جو کہ پاکستان میں میرے لیے مطلب ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. لیکن اور یہی جو وجہ ہے, اس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے ایسے لوگ جو کہ سمجھدار ہیں, چیزیں جانتے ہیں, لیکن وہ بھی لوگوں کو غلط خبریں بتاتے ہیں تاکہ وہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. تو اس چیز کا پورے پاکستانی معاشرے کے اوپر ایک نیگیٹو افیکٹ پڑ رہا ہے. اب اگر میں ان کے خلاف بولتا ہوں یا اس بیانیے کے خلاف بولتا ہوں تو میرے لیے ذاتی طور پر یہ چیز نقصان دہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میں ایسا کروں گا تو شاید مجھے میرے جو سابقہ گناہ ہے ان سے توبہ ملے گی اور مجھے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے. اچھا, اور یہ جو ٹویٹر پہ فالوئنگ ہوتی ہے یا فیس بک پہ ہوتی ہے یا یہاں پہ ہوتی ہے, تو یہ ساری جینون ہوتی ہے یا اس میں کوئی دوسرا میکینزم استعمال ہو سکتا ہے؟ صافی صاحب یہ جو فالوئنگ کا ایک تصور تھا نا, یہ بھی آج سے 2-3 سال پہلے کا تصور تھا. اب کیا دور ہو گیا ہے کہ اب جو پروپیگنڈا ہے وہ فالوئنگ کے اوپر نہیں پھیلتا. اب پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے آپ کو سنسنی خیز خبر دینی ہے. آپ کے اکاؤنٹ کے بے شک 100 فالوورز ہوں 150 فالوورز ہوں, لیکن اگر آپ کوئی جھوٹی خبر پھیلاتے ہو, جیسا 9 مئی کے دن آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بڑے لوگوں نے جھوٹی خبریں پھیلائیں کہ خان صاحب کا جی سر پھٹ گیا ہے, ان کی ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے, ملک میں مارشل لا لگنے لگا ہے, ملک میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایسی خبریں 100 150 فالوورز والے اکاؤنٹ بھی کرتے تھے, اور اس کے نتیجے میں ان کو 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ لوگ ان کی خبریں دیکھتے تھے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہی الگوریدمز یہ تعین کرتے ہیں کہ کس خبر میں سنسنی زیادہ ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھائیں گے, اور اگر آپ کے فالوورز زیادہ ہیں اور پھر بھی آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ سمجھ والی ہے, عقل والی ہے, اس کو وہ کم لوگ دیکھیں گے کیونکہ الگوریدم اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اچھا, ان اداروں نے مثلا ٹویٹر, فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ نے اپنے کچھ حدود نہیں رکھے ہیں؟ مثلا اپنے ملکوں میں تو انہوں نے یہ رکھا ہوتا ہے کہ آپ مذہبی بنیاد پہ بات کریں, لسانی بنیادوں پہ بات کریں, نسلی بنیادوں پہ بات کریں, تو وہاں کی حکومت الاؤ نہیں کرتی, وہاں کے قوانین الاؤ نہیں کرتے. تو ان جن ممالک سے ظاہری بات ہے میکسیمم امریکہ سے ہی یہی چیزیں اوریجنیٹ ہوئی ہیں, تو انہوں نے کوئی اس کے لیے لاز نہیں رکھے ہیں؟ سر وہ کوشش بالکل کی جا سکتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ممالک کے جتنے بھی ایک وہ آرٹیفیشل چیکنگ کے نظام ہیں وہ انگریزی زبان کے اوپر پیش کرتے ہیں. تو اگر انگریزی میں آپ کوئی ایسی چیز لکھ دیتے ہیں تو وہ چیز تو وہ پلیٹ فارمز پکڑ لیں گے, لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وہی چیز اردو میں لکھتے ہیں تو ان کا وہ جو خودکار نظام ہوتا ہے وہ تعین نہیں کر سکتا کہ یہ چیز کیا واقعی خطرناک ہے یا نہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اردو میں لوگوں کو بڑے بڑے غلیظ قسم کے تھریٹس بھی دیے جاتے ہیں, لیکن جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو ان کا نظام یہ طے نہیں کر سکتا کہ یہ چیز واقعی میں ایک تھریٹ تھا یا نہیں. تو ہمارا وہ جو ایک لینگویج بیریئر ہے وہ اس چیز کو ہونے سے کافی حد تک روک دیتا ہے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک کا اتنا انفلوئنس ہے, مثلا آپ کا اکاؤنٹ جس طرح کسی زمانے میں بند کیا گیا تھا, تو کوئی ایسی قوتیں بھی ہیں کہ جو آپ کے اکاؤنٹ کو بند کر سکتی ہیں یا ان اداروں پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھارت ہے, بھارت نے پہلے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے ان کو مجبور کیا کہ آپ اپنے دفاتر بھارت میں کھولیں, کیونکہ وہ اس کے بغیر ان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ لوگوں کو بھارت میں اس کے علاوہ ہم چلنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب کیا ہوا کہ ٹویٹر وغیرہ اور باقی جتنے پلیٹ فارمز تھے انہوں نے بھارت میں اپنے دفاتر تو کھول لیے, لیکن پھر بھارتی حکومت نے دفاتر کھولنے کے بعد اپنے لیگل نظام کے تحت ان لوگوں کو اس حد تک پیرالائز کر دیا کہ وہ بھارتی حکومت کی درخواستیں سننے کو راضی ہو گئے. اب بھارت کے کہنے پر پراپر ان کی آئی ٹی منسٹری نے ان لوگوں کی فہرست تیار کی تھی جن کو سوشل میڈیا سے بین کیا جانا تھا, اور اس میں انہوں نے میرا نام بھی دیا کہ آپ نے اس شخص کو بھی سوشل میڈیا سے ہٹانا ہے کیونکہ کشمیر کے اوپر بات کرتا ہے. آج بھی اگر میں بھارت کا کوئی پراکسی سرور لگا کر بھارت کا ٹویٹر کھولوں تو اس میں پاکستان کے آدھے سے زیادہ لوگوں کے اکاؤنٹ بند کیے گئے ہیں. ٹویٹر ان لوگوں کے اکاؤنٹس دکھاتا ہی کوئی نہیں.
تو ان ممالک نے اپنا نظام کافی سخت کیا ہے، اس کی نسبت پاکستان میں ابھی ہم کافی پیچھے ہیں، اور تو اسی وجہ سے پاکستان میں اس مسئلے کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے؟ سر، کیونکہ یہ تو پاکستان کسی وقت میں کسی بہت بڑے فتنے کا باعث بن سکتا ہے، جو جس طریقے سے ہم ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. سر پاکستان میں مجھے یاد ہے میں نے آپ کا ایک یوٹیوب پر وی لاگ بھی دیکھا جس پہ آپ نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا 3 سے 4 سال سے زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا، اور یہ 9-10 مئی کے واقعات تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اب یہ چیز ہماری سوسائٹی کے لیے خطرہ بنتا جا رہی ہے. اب پاکستان میں ہمارے پاس اس کے نہیں، دو میں نے حل- غالباً یہ نہیں کہ میں نے کہا تھا کہ یہ کسی وقت پاکستان میں کسی بڑے فساد کا باعث ذریعہ بن جائے گا. بالکل، میں نے ہاں. آپ کی بات سنی تھی اور مجھے یاد ہے. تو وہ سر یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس اس کے 2 سلوشن ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ابھی جو لوگوں میں ایک عمومی ہمیں کیفیت نظر آتی ہے اشتعال کی، وہ وہی جو سگریٹ نوشی کی میں نے مثال دی تھی، اس میں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے فیک نیوز کو جلد از جلد پکڑیں، کوئی فیک نیوز پھیلنے نہ دیں، جیسے ہی وہ پھیلنا شروع ہو ہم لوگوں کو دکھائیں. دوسری سر اس میں چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو مجبور کریں کہ ہر بیانیے کے اوپر سوال اٹھائیں. اگر لوگ ہر چیز کو بغیر سوچے سمجھے ماننا شروع ہو جائیں گے تو پاکستان میں وہی ہوگا جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس میں ایک وجہ ہماری یہ جو رٹے والا نظام تعلیم ہے اس کی بھی ہے، تو ہم لوگوں کو مجبور کریں کہ آپ ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں اس پر تحقیق کریں. اور اس کے علاوہ سر جو دوسرا ہمارے پاس ایک رستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چین سے مدد لے کر، جس طرح چین سی پیک کے پروجیکٹ میں ہماری مدد کر رہے ہیں، وی چیٹ اور کیو کیو ان کے پلیٹ فارمز ہیں، ان کی طرز پر پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا سیٹ اپ بنائیں، چین سے مدد لیں اور ان پلیٹ فارمز کو اپنے جس طرح سے ہمارے قومی سلامتی کے اصول ہیں ان کے مطابق چلائیں. نہیں تو ابھی ہمارا ریموٹ کنٹرول کسی اور ملک کے اور پاس انڈیا کے طرز پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دفاتر یہاں کھولے جائیں؟ سر حکومت نے اس کے اوپر نہ کوشش کی تھی، جہاں تک میں جانتا ہوں تحریک انصاف دور میں بھی کی تھی، اب بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ جو پلیٹ فارمز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان شاید ہمارے لیے اتنی بڑی مارکیٹ نہیں. تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی احساس ہوگا، کیونکہ ہماری بھی کافی آبادی ہے، لیکن ابھی فی الحال اس کے اثار کو اس طرح سے نظر نہیں آ رہے کہ وہ پلیٹ فارمز راضی ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر فرحان ویرک.